آج بھی بڑا شور ہوا جس دن یہ قرارداد پیش ہوئی، اس دن بھی کچھ ڈیفرنٹ قسم کے حالات تھے. ذرا ماجرا کیا ہے، یہ کس کے کہنے کے اوپر پیش کی گئی ہے قرارداد؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ قرارداد پیش کی گئی منڈے کو، اور پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے، اور آخر میں پیش کی گئی جب ہاؤس میں صرف تقریباً 10-12 لوگ تھے، اور رولز ریگولیشن کو وائلیٹ کر کے پیش کی گئی. پرائیویٹ ممبر ڈے پر یا ویسے بھی اگر آپ کوئی اچانک قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی منظوری درکار ہوتی ہے. یہ دونوں صاحبان موجود بھی نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو رولز کو معطل کرنا پڑتا ہے. رولز معطل نہیں کیے گئے. اس دن یہ آرڈر آف دا ڈے ایجنڈے کے اوپر بھی نہیں تھا. اچانک ایک شخص اٹھتا ہے، چیئرمین سینٹ سے کہتا ہے کہ میں قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ اسے اجازت دیتا ہے، وہ فوراً پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور فر پڑھ کر وہ فوری طور پر اس کی منظوری لے لیتا ہے. میں نے اس وقت اس کی مخالفت کی، رضا ربانی صاحب نے مخالفت کی، ہم دونوں نے ہاؤس میں جو اس وقت موجود تھے اس کی مخالفت کی اور اس پہ بولنے کے لیے وقت مانگا. لیکن ہمیں وقت نہیں دیا گیا، ہمیں فلور نہیں دیا گیا، اور قرارداد پاس کر کے سیشن جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں اس ذریعے سے سینٹ کے چہرے پر کالک مل دی گئی ہے. اور یہ جو قرارداد ہے یہ ایک ڈرون حملہ ہے سینٹ کے اوپر اور جمہوریت کے اوپر، اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر، انسانی آزادیوں کے اوپر ایک وار ہے. اور اس سے بے توقیری ہوئی ہے اپر ہاؤس کی، ایوان بالا کی. تو میں نے اس وقت بھی اس کو مسترد کیا تھا. دوسرے دن میں نے پھر ایک ریزولوشن جمع کی. یہ وہ ریزولوشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ منڈے کو جو ریزولوشن پیش ہوئی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے آرمی ایکٹ کے تحت سیویلین کی ٹرائل کو کالعدم قرار دیا ہے، اس کے اوپر ریویو کیا جائے، اور جس میں سپریم کورٹ کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ نظر ثانی کر لے اپنی فیصلے کے اوپر. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ کڑے ہیں. اور سپریم کورٹ سوشیو اکنامک اور فنڈامنٹل رائٹس کا جو ہے وہ کسٹوڈین ہے، کانسٹیٹیوشن کا محافظ ہے. اور سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، ہم اس کو فلی انڈورس کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ ریزولوشن میں نے ہاؤس کے اندر جمع کر دیا. آج بھی جب اجلاس شروع ہوا تو میں نے اٹھ کے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. اس دن جو رولز بلڈوز ہو گئے ہیں، اس دن جو وار کیا گیا ہے اپر ہاؤس کے اوپر، لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا. اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک ہمیں اس جو ایک جس کا چور دروازے سے پاس شدہ ایک غیر جمہوری ریزولوشن کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہم ہاؤس نہیں چلنے دیں گے. ہم نے آج بھی احتجاج کیا، ہم نے کل بھی احتجاج کیا تھا، ہم منڈے کو بھی احتجاج کریں گے. جب تک ہم اس کے اوپر بولیں گے نہیں، جب تک ہم اس کے خلاف اپنی جذبات کا اظہار نہیں کریں گے، جب تک اس کے مقابلے میں ہم اپنی ریزولوشن لائیں گے نہیں، ہم کسی صورت میں بھی ہاؤس کو نہیں چلنے دیں گے. اپر ہاؤس عوام کی امیدوں کا مرکز ہے. لیکن آپ نے جو بے توقیری کا ذکر کیا چور دروازے سے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے. قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. آپ نے اپنے بے توقیری کا ذکر کیا. یہ بے توقیری تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جب سینٹ الیکشنز کے، آپ کو یاد ہوگا وہ جو کیمرہ ہم نے دیکھا تھا پارلیمان میں جس طرح سے لگائے گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا، وہ کس نے لگوائے، وہ بھی آج تک نہ پتہ چل سکا. آپ نے کہا چور دروازے سے یہ ریزولوشن لائی جا رہی ہے. کیا یہ تاثر اس سے نہیں جنم لے رہا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت میں پارلیمان کو چلایا جاتا تھا، آج بھی وہیں سے پارلیمان چلایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی حکومت میں بھی پارلیمان جہاں سے چلایا جاتا تھا راولپنڈی سے، آج بھی وہیں سے چلایا جا رہا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وہیں سے چلایا جا رہا تھا، آج بھی وہیں سے چلایا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کو انہوں نے ربڑ سٹیمپ بنائے ہیں، پارلیمنٹ کو انگوٹھا چھاپ بنائے ہیں، پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک سکرپٹڈ کارروائی کا مرکز بنایا ہے. پارلیمنٹ کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کو اپنی غیر جمہوری فیصلوں کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. یہ کل بھی ہوتا رہا، پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوتا رہا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی ہو رہا ہے، اور ہوتا رہا ہے، اور نگرانوں کی حکومت میں ہو رہا ہے. اور یہ کھلواڑ ہے دستور کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، اور یہ عوام کی احساسات اور جذبات اور رائے کے ساتھ مذاق ہے.